کیا دادا جان کی یوں اچانک موت کے بعد بھی انس اپنی زبان بند رکھے گا یا پھر وہ دینے والا ہے کرارا جواب اپنی چاچی اور مرسلین کو؟ اور دوسری طرف آخر فہام کی اصلیت کب آئے گی شہرین کے سامنے؟ فہام آخر شہرین کو یوں اتنا لمبا چوڑا گھما کیوں رہا ہے؟ آخر وہ اب تک اپنے مقصد پہ کیوں نہیں پہنچا؟ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ فہام اتنا ڈیلے کر رہا ہے اور اس رشتے کو ابھی تک قائم رکھے ہوئے ہے؟ اور کیا انس کی حقیقت بتانے سے پہلے ہی انسا جان جائے گی کہ اس کی اس ویڈیو کے پیچھے اور کوئی نہیں بلکہ شایان تھا؟ اور پھر کیا ہونے والا ہے انسا کا رد عمل؟ یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے۔ انس کی چچی شازیہ جو دوسروں کی بیٹیوں پہ دوڑ دوڑ کر انگلیاں اٹھاتی تھی، آج اپنی بیٹی کو یوں گل چھڑے اڑانے دے رہی ہے، اس کی کر رہی ہے مدد۔ اور پھر یہی مدد اور ساتھ دینا پڑنے والا ہے شازیہ کے لیے بہت مہنگا، اور یہی بنے گا وجہ ان کی بربادی کی۔ اور پھر شازیہ وہ رونا روئے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اپنی ذلت، رسوائی اور عزت کے چلے جانے کا غم شازیہ کے لیے ساری زندگی عذاب بن کر رہ جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شازیہ کی ایک فرینڈ ان کے گھر آئی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ انسا کو دیکھ کر پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے؟ اس پر شازیہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں کون ہے، اس کو میرا بھتیجا اٹھا کر لے آیا ہے۔ یہ بات انس سن لیتا ہے اور انس کو بہت غصہ آئے گا۔ وہ کہے گا کہ آپ انسا کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اور یہ میری بیوی ہے۔ اس پر شازیہ طنزاً کہے گی کہ مجھے کیا پتہ نکاح کیا بھی ہے یا نہیں، میں کون سا وہاں پہ موجود تھی؟ اس پر انس دینے والا ہے جواب کہ میں نے 4 گواہوں کی موجودگی میں مسجد میں نکاح کیا تھا، آپ خدا کے قہر سے ڈریں اور ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ یہ ساری باتیں جب انسا سنتی ہے تو وہ دینے والی ہے کرارا جواب چچی جان کو۔ چچی جان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ انسا کہے گی کہ آپ میرے بارے میں وہ باتیں نہ کریں جو میرے لیے قابل برداشت نہ ہو، ورنہ میں آپ کو ایسا منہ توڑ جواب دوں گی کہ آپ یاد رکھیں گے، اور میں یہ بھی بھول جاؤں گی کہ آپ انس کی چچی ہیں۔ اور یوں شازیہ کی ہونے والی ہے بےعزتی اپنی ہی گیسٹ کے سامنے۔ اور دوسری طرف فہام اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے فی الوقت تو شہرین کے ناز نخرے اٹھائے گا، اور جب تک اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتا تب تک تو وہ بن کے رہے گا بہت ہی ڈیسنٹ۔ اور جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے جب فہام اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا اور شہرین کو ٹشو پیپر کی طرح پھینک دے گا۔ یہ شہرین جو اب تک اتراتی پھر رہی ہے نا فہام کے ساتھ رشتہ جڑنے پہ، اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں بچنے والا، اور جلد ہی تائی شازیہ کا غرور ملنے والا ہے خاک میں۔ شہرین کو یوں بیچ پر لے جانا فہام کا کوئی محبت کا اظہار نہیں تھا، بلکہ وہ شہرین کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ وہ اس کی موجودگی میں اس کے ساتھ سیف فیل کرے، تاکہ جب کل کو فہام اپنا مقصد پورا کرنے کی کوشش کرے تو شہرین آرام سے اس کے پاس چلی آئے اور اس کو شک نہ ہو کہ اس کی نیت میں فتور ہے اور کیا چل رہا ہے فہام کے دماغ میں۔ فہام پہلے شہرین کا برین واش کرنے والا ہے اور اس کو کہے گا کہ تم ایک ماڈرن لڑکی ہو اور ہمارے درمیان اب ایک رشتہ بھی قائم ہو چکا ہے، تم میری منگیتر ہو، تم مجھ سے کیوں گھبراتی ہو اور مجھے خود سے اتنا دور کیوں رکھتی ہو؟ تم پینڈو لڑکیوں کی طرح بیہیو کر رہی ہو، کم آن، ہم اب میچور ہیں اور ہم اچھا برا سمجھتے ہیں، اور تم میرے اور اپنے درمیان یوں باؤنڈریز قائم کر کے میرے لیے اچھا نہیں کر رہی ہو اور تم مجھے خود سے دور کر رہی ہو۔ ایسی باتیں آہستہ آہستہ شہرین کا مائنڈ بھی چینج کر دے گی، جبکہ شہرین کی ماں اس کو بار بار یہ بات سمجھاتی ہے کہ تمہارا صرف ابھی رشتہ ہوا ہے، یعنی صرف انگیجمنٹ ہوئی ہے اور اس کی
کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تم میرا مطلب سمجھ گئی ہو نا میں تمہیں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ اس پر شہرین کہتی ہے کہ جی ہاں، میں اب بچی نہیں ہوں، میں اچھا برا سمجھتی ہوں۔ لیکن شہرین اتنی پاگل ہے کہ وہ فہام کی باتوں میں آ جائے گی۔ فی الحال فہام اس کو گھمانے پھرانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ پہلے اس کو بیچ پر لے کے گیا اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ شہرین کو ایک اور پارٹی میں لے کے جائے گا اور اپنے دوستوں سے ملوائے گا، اور وہاں پر شایان بھی آ جائے گا، اور شایان یوں اپنی بہن کو فہام کے ساتھ جڑ کر بیٹھا ہوا دیکھ کر طیش میں آ جائے گا اور وہاں سے فوراً اپنی بہن کو ہاتھ پکڑ کر گھر لے آئے گا۔ اس پر شہرین چلا اٹھے گی، کہے گی ایڈیٹ، تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے گھر پر یوں لے کر آنے کی؟ میں وہاں پر فہام کے ساتھ تھی اور وہ میرا فیانسی ہے، سمجھ آئی تمہیں؟ اس پر مرسلین بھی شرمندہ ہوگا اور اپنی بیٹی کو سمجھانے کی پوری کوشش کرے گا، لیکن شیریں کسی کی باتوں میں آنے والی نہیں ہے اور وہ اپنی ملاقاتوں کے سلسلے فہام کے ساتھ بڑھاتی ہی چلی جائے گی، اور وہ دن بھی آ ہی جائے گا جب فہام اپنے مقصد میں پورا ہو جائے گا اور یوں کر لے گا شہرین کی عزت نیلام۔ اس کے بعد شایان کو اس کے کیے کی سزا ملنے والی ہے۔ جو اس نے انسا کے ساتھ کیا تھا ویسا ہی سیم ہوگا اس کی بہن شہرین کے ساتھ۔ فہام پہلے تو شہرین کو اپنے بھائی اور باپ کے خلاف کرے گا کہ وہ ہم لوگوں سے جیلس ہوتے ہیں اور وہ تو یہ رشتہ چاہتے ہی نہیں تھے۔ یوں شہرین بغاوت پر اتر آئے گی اور گھر سے بھاگ جائے گی۔ اس کے بعد فہام چند دن تو شہرین کو اپنے پاس رکھے گا اور پھر اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد اس کو واپس بھیج دے گا اس کے گھر، اور یوں شازیہ کا غرور خاک میں ملنے والا ہے۔ جو اپنی بیٹی کا اتنا ساتھ دے رہی تھی نا، اب بہت پچھتانے والی ہے۔ اس کو تو چاہیے تھا پہلے دن سے ہی مرسلین کو ساری حقیقت بتا دی۔ مرسلین بیچارہ کتنا کہتا رہا کہ یہ رشتہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں، لیکن شازیہ نے اپنی بیٹی کا ساتھ دیا۔ آخر ان کو اپنے کرموں کی سزا بھی تو ملنی تھی آخر کسی نہ کسی طرح سے، تو چاہے وہ فہام قریشی کی صورت میں ہی کیوں نہ مل جائے۔ اور دوسری طرف انس اور انسا کا رشتہ ہونے جا رہا ہے پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگ، کیونکہ اب ہر کسی کو یہ خبر مل چکی ہے کہ انسا کی شادی ہو چکی ہے۔ پھر انسا کو آئے گی کال اس کی ایک فرینڈ کی، وہ پوچھے گی کہ تم نے شادی کر لی اور مجھے بتایا تک نہیں، آخر کیسا ہے تمہارا دولہا؟ یوں انسا مضحکتاً کہے گی کہ اس کی 2 آنکھیں 2 کان اور 1 ناک ہے۔ بات انس کو تھوڑی بری لگے گی تو انسا مسکرا کر کہہ دے گی کہ اچھا خاصا انسان ہے، تم بتاؤ بھلا میں کسی ایرے گیرے سے شادی کر سکتی ہوں؟ یہ سن کر انس کے من میں تو لڈو پھوٹنے لگ جائیں گے، اور اس کے بعد وہ ہونے والا ہے جس کا تو ہم سب نے سوچا بھی نہیں تھا، دادا جان کی اچانک سے موت ہو جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دادا جان کی یوں اچانک موت کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان کو ہارٹ اٹیک آئے گا، یا پھر انہوں نے کچھ ایسا دیکھ یا سن لیا ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اچانک بگڑ جائے گی اور موت واقع ہو جائے گی؟ خیر، دادا جان کی موت کے بعد انس کے پاس جو ایک ریزن تھی نا خاموش رہنے کی اور سچ چھپانے کی انسا سے، وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے، اور آخر کار انس اپنی تائی شازیہ کے رویے سے تنگ آ کر سچ اگلنے والا ہے اور وہ بتانے والا ہے ساری حقیقت انسا کو، جس پر انسا پہلے تو بہت زیادہ خفا ہوگی اور کہے گی کہ تم بھی میری مجرموں کی لائن میں کھڑے ہو اور تم بھی میرے مجرم ہو اور میرے مجرموں میں برابر کے شریک ہو۔ لیکن انس جب اس کو بتائے گا کہ مجھے دادا جان نے اپنے سر کی قسم دی تھی کہ میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولوں، تو یوں انسا اس کی مجبوری سمجھ جائے گی اور اس کو معاف کر دے گی، لیکن وہ شایان کو بالکل بھی نہیں چھوڑنے والی، اور یوں ہونے والی ہے 2 بربادیاں۔ مرسلین کے منہ پہ ایک زوردار تماچا لگنے والا ہے، کیونکہ اب اس کا بیٹا جائے گا جیل اور بیٹی اپنی عزت نیلام کر کے واپس لوٹنے والی ہے گھر۔
وہ مرسلین جس نے وقت پر اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے بجائے ان کا ہر برائی میں ساتھ دیا اور انہیں اچھے اور برے کی تمیز بالکل نہیں سمجھائی، اب اس کا غرور خاک میں ملنے جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ تائی شازیہ غم سے نڈھال ہو جائے گی اور آخر کار اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے گی۔ اور مرسلین ہاتھ جوڑ کر انس سے کہے گا کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ اس پر انس کہنے والا ہے کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، میری شادی ہو چکی ہے اور انسا میری بیوی ہے، میں آپ کی بیٹی کو اب اپنانے والا بالکل بھی نہیں ہوں۔ یوں شہرین ہو سکتا ہے خودکشی کر لے یا پھر وہ خودکشی کی کرنے والی ہے کوشش، اور آخر کون بچائے گا اس کو؟ ایسے میں بھی اور کوئی نہیں بلکہ انس ہی وجہ بنے گا شہرین کو بچانے کی، اور انسا اور انس کی وجہ سے ہی شہرین اپنی دوبارہ زندگی جی پائے گی۔ لیکن شایان کو تو انسا بالکل بھی معاف نہیں کرے گی اور شایان ساری زندگی جیل میں سڑتا رہے گا۔ جب انس اور انسا اس سے ملنے کے لیے جائیں گے تو وہ معافیاں ضرور مانگے گا، لیکن انسا اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی اور کہے گی کہ تم سارے زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑتے رہو، تم نے میری زندگی برباد کرنے کی مکمل کوشش کی، لیکن اللہ کے شکر سے مجھے انس جیسا ہمسفر مل گیا۔ تمہیں کیا ملا سوائے ذلت اور رسوائی کے؟